آج مجھے جو عنوان دیا ہے وہ ہے حضور کی آمد بحیثیت رحمت للعالمین۔ تو چند گھڑیاں اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم گلیوں کو اور بازاروں کو سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ سب کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، مقصود کائنات دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ وہ آئے ہیں جن کا انتظار ہو رہا تھا، جن کی آمد کے لیے حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی، جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بہار آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ پھول لے کر آتی ہے۔ جب بہار آتی ہے تو باغ میں ہریالی ہو جاتی ہے، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، انادل چہچہاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بہار کے ساتھ آتی ہیں، لیکن بہار کس کے ساتھ آتی ہے؟ پھول تو آتے ہیں بہار کے ساتھ، ہریالی آتی ہے بہار کے ساتھ، خوشبوئیں آتی ہیں بہار کے ساتھ، پر بہار کس کے ساتھ آتی ہے؟ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جب حضور آتے ہیں تو اپنے ساتھ بہاریں لے کر آتے ہیں۔ میرے آقا کریم تشریف لائے تو علم کی بہار آ گئی۔ حضور تشریف لائے خدا پرستی کی بہار آ گئی۔ حضور تشریف لائے اخلاق حسنہ کی بہار آ گئی۔ حضور تشریف لائے طہارت و پاکیزگی کی بہار آ گئی۔ حضور تشریف لائے دلوں میں ایمان کی بہار آ گئی۔ انسانی تاریخ کے دو ہی دور ہیں، ایک حضور کی آمد سے پہلے، ایک حضور کی آمد کے بعد۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، انسان نے آج جتنی ترقی کی ہے اس کا افتتاح حضور نے آ کر کیا ہے۔ آج انسان نے جتنی ترقیاں کی ہیں ان کا دروازہ حضور نے آ کر کھولا ہے۔ یورپ کا ایک سکالر ہے مسٹر برفا، اس کی کتاب ہے دا میکنگ آف ہیومن بینگ۔ اس کے صفحہ 57 پہ 57 پہ اس نے یہ لکھا ہے، عرب کا چاند طلوع نہ ہوتا تو کسی کا سینہ روشن نہ ہوتا۔ 6 صدی عیسوی میں انسانیت جس ڈگر پہ چل رہی تھی، اگر لوگ اسی ڈگر پہ اسی راستے پہ چلتے رہتے تو آج دنیا میں صرف حیوان ہی ہوتے، انسانیت نہ ہوتی۔ بس فرق یہ ہوتا کوئی 4 پیروں پہ چل رہے ہیں، کوئی 2 پیروں پہ چل رہے ہیں، ہوتی سب میں حیوانیت ہی، انسانی اقدار نہ ہوتی۔ میرے آقا کریم تشریف لائے تو آپ نے انسانوں کے سینوں میں انسانیت اتاری ہے، انہیں انسان بنایا ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی؟ کتنے باپ ایسے تھے جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے، اور کتنے بیٹے ایسے تھے جنہوں نے اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیا ہے۔ اس دور میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، باپ مر گیا، بیوہ ماں کو وہ منڈی میں لے جاتے، بیچ دیتے اور پیسے کما لیتے۔ جب ایک بیٹا اپنی ماں کو بیچتا ہوگا
تو زمین کی چھاتی پہ کیا عالم گزرتا ہوگا۔ ادھر ہندوستان کی حالت یہ تھی، یہاں ستی کی رسم تھی، خامند مر گیا، بیوہ عورت کو مردہ خامند کے ساتھ باندھ کے دونوں کو آگ لگا دی جاتی، کیونکہ ہندو لوگ لاش کو جلاتے ہیں۔ خامند تو مردہ ہے، عورت زندہ ہے، اس زندہ بیوہ عورت کو مردہ خامند کے ساتھ باندھ کے دونوں کو جلا دیتے تھے۔ یہ ستی کی رسم تھی۔ یورپ کی حالت کیا تھی؟ آج بھی اٹلی میں وہ سٹیڈیم موجود ہے جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور اس کی تصویریں نیٹ پر بھی موجود ہیں۔ اٹلی میں آج بھی وہ سٹیڈیم موجود ہے، 2000 سال پرانا سٹیڈیم، جس میں بادشاہ سلامت عید مناتے تھے۔ قوم کو دعوت دیتے، وہ میدان کے ارد گرد بیٹھ جاتی، میدان کے درمیان میں ایک قیدی کو لا کے رکھتے اور اس قیدی پر بھوکا شیر چھوڑ دیتے۔ وہ بھوکا شیر قیدی کو ہلاک کرتا، دونوں کی لڑائی ہوتی اور شیر اس قیدی کے جسم سے گوشت نوچ کے کھاتا۔ قوم یہ منظر دیکھ کے عید منا رہی، تفریح منا رہی۔ ادھر یونان کی حالت کیا تھی؟ 6 صدی عیسوی میں یونان کے فلسفیوں نے ماڈل سوسائٹی کے لیے جو نظریہ پیش کیا تھا، مثالی معاشرے کے لیے، وہ کہتے ہیں مثالی معاشرہ وہ ہے جس میں کوئی بھی معذور نہ ہو، ہر کوئی کام کر سکتا ہو اور خود کما کے کھاتا ہو، کسی دوسرے پر بوجھ نہ ہو۔ لہٰذا جو بچے معذور پیدا ہوں انہیں پیدائش کے دن ہی مار دو، قتل کر دو، یا اب تک جو بچے معذور ہیں اور پرورش پا رہے ہیں انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے جا کے نیچے گرا دو، کیونکہ یہ بچے جب جوان ہوں گے تو معاشرے پہ بوجھ ہوں گے۔ کتنی مائیں ایسی تھیں جن کی گود سے معذور بچے لے لیے گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے بچے نیچے پھینکے گئے۔ جب کوئی بچہ زمین پہ آ کے پٹکتا ہوگا اور اس کی روح نکلتی ہوگی، کوئی آہ تو بلند ہوتی ہوگی، کوئی چیخ تو بلند ہوتی ہوگی۔ میرے آقا کریم اسی آہ کا جواب بن کے تشریف لائے۔ ادھر افریقہ کی حالت یہ تھی 6 صدی عیسوی میں، امیر لوگ غریبوں کی بستیوں میں جاتے شکار کرنے کے لیے۔ جس طرح ہم جانوروں کا شکار کرتے ہیں اس طرح وہ انسانوں کا شکار کرتے، اور ایک انسان دوسرے انسان کے جسم سے گوشت اتار کے آگ پہ بھون کے کھایا کرتا تھا 6 صدی عیسوی میں۔ میں نے ایک طائرانہ جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ کہیں ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا ہے، کہیں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، کہیں بیوہ عورت کو مردہ خامند کے ساتھ باندھ کے جلایا جا رہا ہے، کہیں معذور بچوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے پھینکا جا رہا ہے، کہیں بے بس قیدی کو بھوکے شیر کے ہاتھوں قتل کروایا جا رہا ہے۔ اس زمین نے اپنی چھاتی پہ بڑے ظلم دیکھے، مظلوموں کی آہیں اور سسکیاں سوئے افلاک بلند ہوئیں۔ پروردگار کوئی ایسی رحمت بھیج جو اس ظلم کے نظام کو بدل دے، جس سے مظلوموں کو، مسکینوں کو، بے نواؤں کو، غریبوں کو سکون مل جائے۔